اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، رزق عطا کرتے ہیں، مشکلات سے نکالتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتے ہیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی محبت اور عطا کے بدلے میں اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی محبت کسی شرط کی محتاج نہیں۔ وہ ہمیں اس وقت بھی عطا کرتے ہیں جب ہم گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جب ہم انہیں یاد نہیں کرتے اور یہاں تک کہ جب ہم ان کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ دینے کے باوجود اللہ ہم سے بہت زیادہ کچھ نہیں مانگتے۔ وہ نہ ہمارے وقت کے محتاج ہیں، نہ ہماری عبادت کے۔ اللہ ہم سے صرف اخلاص، محبت اور انس مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ محبت کا ایک عظیم اظہار ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ان کے بندے انہیں دل سے چاہیں اور اپنی زندگیوں میں ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی محبتوں میں اللہ کو سب سے اوپر رکھیں۔ اگر ہمیں کبھی اپنی محبتوں اور اللہ کی محبت کے درمیان انتخاب کرنا پڑے تو ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دیں۔ یہ امتحان ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں پا سکتے جب تک ہم اللہ کی محبت کے لیے اپنی محبتیں قربان نہ کر دیں۔ یہ محبت کا ایک امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کیا قربان کرتے ہیں۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کریم کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا عہدہ اور کسی کا پیار اس کے اسماعیل ہوتے ہیں۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتے ہیں، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے گہرا محبت کا رشتہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے۔ زمین پہ سب سے بہترین دوست صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ نے فرمایا تو یقیناً کرے گا، لیکن میرے وہ بندے جو میرے لیے اپنے دل میں اخلاص رکھتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، تو انہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جو اپنی محبتیں مجھ پہ قربان کریں گے، میں انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، صرف اپنے لیے۔ وہ ہمیں اپنے قرب سے کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ وعدہ خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے وعدے کے خلاف جا سکتے ہیں؟ جب اللہ نے انسان کو اپنی پہچان اور اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ کسی کو اپنی پہچان سے محروم رکھیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی منافقتوں سے باہر آنا ہوگا، اپنے منفی رویے سے باہر آنا ہوگا۔ علم کے ذریعے اللہ کے نشان تلاش کرنے ہوں گے، اللہ کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ ہمیں راستے دکھائیں گے، اپنی دوستی اور محبت عطا کریں گے، اور یہ محبت وہ ہر ایک کو دیں گے، چاہے اس کے انداز اور مقامات مختلف کیوں نہ ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دل میں دوسری یا تیسری ترجیح پہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ صرف اس دل میں قیام کرتے ہیں جہاں انہیں اولین ترجیح دی جاتی ہے، جہاں ان کی حیثیت سب سے زیادہ محترم ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ترجیحات کے معاملے میں کسی قیمت پہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ جب ہم اپنی ترجیحات میں اللہ کو اول قرار دے دیتے ہیں تو اللہ اور ہمارے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ جب ہم ذہنی طور پہ اللہ سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کریں گے تو اللہ اس عہد کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، اگر تم بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو چھوٹے گناہوں پہ تمہیں روکا جائے گا۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان کے گناہ اس کے سامنے حقیر اور محدود نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، تمہارے گناہ محدود ہیں اور میری رحمت لامحدود۔ میری رحمت اس سطح پہ ہے جو لازوال اور ابدی ہے، جبکہ تمہاری گناہ اس سطح پہ ہیں جو محدود اور معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں ایک بڑی غلطی نہ کرنا، ایک ایسا جرم نہ کرنا جو ہر جرم سے بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت کا قانون واضح ہے، اے میرے بندے، اگر تم میری طرف رجوع کرو، میری طرف پلٹو تو میں یقیناً تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں اللہ سے دور رکھے۔
سوائے خود ہماری اپنی غفلت کے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے قریب بلاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اپنی زندگی کی پہلی ترجیح بنا لیں، اپنی محبتوں میں اللہ کو سب سے اوپر رکھیں، تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں اپنے قریب آنے سے نہیں روکتے۔ وہ فرماتے ہیں، میرے بندے میری طرف آؤ، میں تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لوں گا۔ میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میری طرف رجوع کرو، میں تمہیں عزت اور قرب عطا کروں گا۔ اللہ سے محبت اور رجوع کا راستہ صرف ایک ہے، اخلاص اور ترجیح اول کا عہد۔ اللہ ہم سے کسی بڑی قربانی کے طلبگار نہیں ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دیں، ان کی طرف پلٹیں اور ان کی رحمت پہ بھروسہ کریں۔ اللہ کے راستے میں محبت اور خلوص ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم اللہ کو دل سے چاہیں اور ان کے لیے مخلص ہو جائیں تو وہ ہمیں اپنی معرفت، قرب اور بے انتہا محبت عطا کریں گے۔ یہی وہ تعلق ہے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔